ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر 5000 لوگوں کو لے کر جب وہ پہنچے گاندھی جی کے پاس کہ سر وی وانٹ ٹو کنورٹ مائی ریلیجن انٹو دا اسلام، اسلام میں ہم لوگ داخل ہونا چاہتے، تو گاندھی جی نے کہا کہ کون سی برادری میں جاؤ گے، شیر آبادی میں جاؤ گے کہ انصاری میں جاؤ گے؟ دیکھیے کہا کیوں؟ کہا کہ وہ تو الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی مسجد الگ ہوتی ہے، ان کی الگ ہوتی ہے۔ پوروج نے کسی زمانے میں الگ الگ خرافاتی تنظیمیں بنائے، وہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن ان کے اس طرح کے آرگنائزیشنز بنانے کی وجہ سے، خرافاتی عقیدہ پیدا کرنے کی وجہ سے 2 3 جگہوں میں لوگ بٹ گئے، اور 5000 لوگ جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ساتھ آ رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اچھا یہاں پر بھی تو 33 کروڑ بھگوان ہے، ایشور ہے، پرماتما ہے، ان سے تو ہم بچنے کے لیے نکل رہے تھے۔ دیکھ لیجئے آپ، آریہ سماج، جین، بدھسٹ، سکھ، یہ لوگ ہندو دھرم سے کیوں نکلے؟ صرف اسی وجہ سے نکلے کہ اس دھرم کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس دھرم کے اندر میں 33 کروڑ خدا ہے۔ انہی چیز کو ان کے دماغ میں یہ چیز نہیں بیٹھی، تو فوراً انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کو ایک ایشور کے طرف جانا ہے، ہم کو یا تو ایک ایشور کو ماننا ہے یا ہم کو ایشور ماننا ہی نہیں۔ تو ان میں سے گوتم بدھ سدھارتھ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو ایشور ماننا ہی نہیں ہے، بس دھرم ایک راستہ ہے، آدمی جو اچھا اور برا کرے گا اسی حساب سے اس کی موت ہوگی۔ جین نے بھی یہی عقیدہ رکھا، لیکن پنڈت دیانند سرسوتی جی نے ایک بھگوان کا عقیدہ رکھا، دوسرے بھگوان کا عقیدہ نہیں رکھا، اور انہوں نے بہت خوبصورت منتر اپنی کتاب کے اندر شائع کی، شروعات کے اندر اوم شنو ورونا شنو مترا شنو بھوت وریما شنا برہما برہسپتی نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی، یہ منتر داخل کیا۔ اس کا مطلب ہے ذات ایک ہی ہے، ایک ہی ایشور سرو شکتیمان ادھا دیو مہان وسور دیامان، وہی ہے، انہوں نے یہ نوٹ کیا۔ اس کے بعد جناب سکھ پریوار میں گرو نانک جب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم 33 کروڑ خدا کو نہیں مانیں گے، یہاں پر بھی انتشار ہے، ادھر کا بھگوان الگ، ادھر کا بھگوان الگ، ادھر کا مندر ان کا، ادھر کا مندر ان لوگوں کا، اس محلے کی مندر الگ الگ ہے، اسی لیے ہم الگ بنانا چاہتے۔ وہ ان تمام سے نکل کر اپنی ایک الگ آستھا، اپنا ایک الگ آدی گرنتھ بنایا، اس آدی گرنتھ کے اندر میں مول منتر درشایا، ایک اومکارا ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی، مطلب ایک ہی ذات ہے، اومکار ہے، جس کی کوئی باڈی نہیں، جس کا کوئی جسم نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے، اکال مورت ہمیشہ سے ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ گرو نانک نے آدی گرنتھ بنا کر اسی دھرم سے نکلے، وہ الگ الگ دھرم کو بنایا۔ اگر ہمارے بھی برادری کے لوگ، ہمارے مسلمان بھی اگر بٹ جائیں گے، ہمارے اس جماعت میں بٹنے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں اور آپ کو شاید معلوم نہیں۔ اسی لیے میں ان مقررین سے گزارش کروں، ان وقتا سے گزارش کروں گا، ان خطباء سے گزارش کروں گا جو کرسی پر بیٹھ کر اختلافی باتیں کرتے ہیں، جو کرسی پر بیٹھ کر قوم کو بانٹنے کی باتیں کرتے ہیں۔ رہی بات جو صحیح مسئلہ قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں ہے، وہ 2 ٹوک لفظوں میں بیان ہونا چاہیے۔ وہ بیان کیجئے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے، بیان کیجئے، ضرورت ہے بیان کرنے کی، لیکن لوگوں کو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال کر بانٹنے کی کوشش مت کیجئے، زیادہ دن تک آپ کی یہ دکان نہیں چلے گی۔ جو لوگ دکان چلانا چاہتے ہیں ان کی دکان زیادہ دن تک نہیں چلے گی، ان کا پول کھل کر سامنے آئے گا۔ جو لوگ بھی منافق تھے، جو لوگ بھی تھے، یہ جنہوں نے غداری کی تھی وطن کے ساتھ، قوم کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگوں کے سامنے میں آج ذلت کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے، پوری قیامت تک ان کا نام ذلیل اور رسوا اور قوم کے ان ضمیر فروشوں میں نام لیا جائے گا جنہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے انہوں نے قوم کو دو پھاڑ کرنے کی پوری کوشش کی۔ میرے بھائیو، کلمے کی بنیاد پر قرآن کے عقیدے پر اپنے عقیدے کو لے آؤ۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام مسائل بیان کیے۔ مت مانیے آپ عبداللہ سالم کی تقریر، مت مانیے آپ ہمارے
شیخ صدر محترم اور شیخ توحید سلفی کی باتیں اگر ان کی بات قرآن و حدیث سے میچ نہ کرتی ہو تو اٹھا کر پھینک دو گنگا ندی کے اندر۔ آپ کو سوال ہوتا ہے پوچھنے کا، ادنا صحابی حضرت عمر فاروق کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے تھے تو آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ عبداللہ سالم صاحب آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیجئے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، نبی کا یہ فرمان، قرآن کا یہ فرمان، آپ کے بیان کے اندر میں یہ باتیں تضاد پائی جاتی، آپ سوال کیجئے، لیکن اس کو سوشل میڈیا میں ڈالنے سے پہلے اس کو پرکھیے، اس کو پوچھیے، اس کی تحقیق کیجئے، جب کھل کر سامنے آ جائے تب جا کر اس کو ایکسپلین کیجئے، لوگوں کے اندر اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کی جائے، اس سے پہلے نہیں۔ ایسا رہا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، ایک موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی پورا واقعہ ہے کہ ان کے پرنالے کو عمر فاروق نے اٹھا کر پھینک دیا تھا، تو حضرت عباس نے مقدمہ دائر کر دیا قاضی کی عدالت میں۔ حضرت عمر فاروق بلائے جاتے، حضرت عمر فاروق سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ان کے پرنالے کو کیوں کھاڑ کر پھینکا؟ عمر فاروق نے کہا کہ پانی گرتا تھا مسجد نبوی میں۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے جج صاحب، اے قاضی اسلام، جسٹس آف اسلام، میں نے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی، یہ پرنالہ میرا آج کا نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے بنایا تھا، اسی وقت سے ہے، ابو بکر صدیق نے ان کو نہیں ہٹایا، تو عمر فاروق نے کیوں ان کو ہٹا دیا؟ جب گواہ لے کر آئے، گواہ پیش کیا جاتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جھک جاتے ہیں اپنے فیصلے پر اور اپنی اس حرکت پر، شرمندگی ہوتی ہے، ان کو پچھتاوا ہوتا ہے، پھر فوراً جا کر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو وہیں پر سیٹ کر دیتے۔ تو حق گوئی کی طاقت پیدا کریں، اگر جو بات حق ہے ان کو ایکسپٹ کیجئے، جو بات غلط ہے ان کو پوچھنے کی کوشش کیجئے، سوال کرنے کی کوشش کیجئے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے، آپ کی یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اگر میں آتا ہوں آپ کے منچ میں، آپ کا نہیں، اسلام کا یہ منچ ہے، مجھ سے پوچھا پٹنہ کے اندر ایک بہت بڑے پروفیسر نے کہ مولانا عبداللہ صاحب آپ کون سے مسلمان ہیں؟ آپ کون سے مسلمان؟ آپ فلاں مکتب فکر سے ہیں کہ فلاں مکتب فکر سے؟ ہم نے کہا کہ میں اسلام مکتب فکر سے ہوں، میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ سے ڈیبیٹ جب ہی ہوگا جب آپ اپنے مکتب فکر کا، آپ اپنی تنظیم کا نام بتائیں۔ ہم نے کہا ہماری تنظیم کا نام اسلام۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہم نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے ہم کو کہا ہوا سماکم المسلمین، یو آر مسلم، آئی نیمڈ یو، آئی ہیو نیمڈ یو، ہوا سماکم المسلمین، تو ہم مسلمان۔ بلا کہ پھر ڈیبیٹ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا کہ ڈیبیٹ تو ہوتا ہی نہیں، اگر ہم لوگ مسلمان ہوتے، اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو دونوں ہاتھوں میں لے کر چلتے آنکھ بند کر کے، تو اختلاف ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب سے ہم لوگوں نے الگ الگ بنا لیے پلیٹ فارم، تب سے یہ اتنا بڑا واویلا کھڑا ہو گیا ہے کہ آج یہ قوم نرسنہار کے در پر ہے۔ دنیا گھوم کر تحقیق کی جا چکی ہے، اگر سن 2024 کے اندر بھارت کے اندر ہندو راشٹر بنانے کی پرکریا اگر نہیں چالو ہو گیا تو آپ ہم کو کہیے گا، دیکھ لیجئے گا، سن 2024 کے بعد میں پوری سازش رچی جا چکی۔ ہم کیا کر لیں گے؟ زیادہ زیادہ پروٹیسٹ کر لیں گے، لیکن پروٹیسٹ سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ 384 دن تک کسان بیٹھے رہے تو زیادہ زیادہ بل کو واپس لیا گیا۔ ہم 103 دن تک بیٹھے رہے تو NRC CAA تو واپس ہوا ہی نہیں۔ ابھی دیکھ لیجئے گا کہ 2 مہینے کے اندر میں NRC کو امپلیمنٹ کیا جا چکا ہے کدھر راجستھان میں۔ NRCAA کے ذریعے میں بہت سارے ناگرکوں کو لیا گیا، سب کو لیا گیا، تو مسلمانوں کو کیوں نہیں لیا گیا؟ کسی بھی دنیا کے ودوان سے پوچھ لیجئے، قانون داں سے پوچھ لیجئے کہ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو بنا ہے کیا اسمویدھانک ہے کہ سمویدھانک ہے؟ سب کوئی آنکھ بند کر کے کہے گا کہ یہ اسمویدھانک ہے۔ کیا کر لیا ہم نے؟ کچھ نہیں۔ آپ چیختے رہیے، مر جائیں گے، پٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ایک پلیٹ فارم پر ہم جمع ہوں گے تو جب 384 دن کھڑے ہو کر جب سارے لوگ تھے وہاں پر، کسان لوگ، تو بل کو واپس کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ 35 کروڑ مسلمان سرکار کی غلط نیتی کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے، ہمیں نہیں پیسے کی ضرورت، فنڈنگ کی ضرورت، کسی ادیوگ پتی کی اگر ایک روپے مسلمان جمع کرے گا تو ایک دن میں 35 کروڑ جمع ہوگا۔ ہم بھارت کے اندر میں بڑے سے بڑی یونیورسٹی بنا سکتے، کالجز بنا سکتے، مدرسے بنا سکتے، مسجد بنا سکتے۔ جب 35 کروڑ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر جب
سرکار کی غلط نیتی کے خلاف بات کریں گے تو ان کے دادا پرنانا کو ان کو بل واپس لینا ہوگا۔ ہمارا شاہین باغ کیوں نہیں کامیاب ہوا؟ کیونکہ ہم مسلمان خود بٹے ہوئے تھے، الگ الگ تھے۔ کچھ ہی 124 شہروں میں شاہین باغ ہوا، 124 نہیں 150 شہروں میں ہونا چاہیے تھا شاہین باغ، اور سب کو آنا چاہیے تھا، ٹوپی والے، پگڑی والے۔ چونکہ CAA یہ نہیں کہے گا کہ شیر شاہ آبادی کو CAA امپلیمنٹ ہوگا ان کے اوپر، اور انصاری پر نہیں ہوگا، چودھری پر نہیں ہوگا، سب پر ہوگا، کلمہ پڑھنے والے سب پر ہوگا جناب۔ NRC میں نام چھٹا تو دوسرا آپشن CAA پہ جانا آپ کا لازمی ہے۔ CAA میں نام، NRC میں نام نہیں تو CAA پہ آپ کا نام آئے گا۔ NRC کا مطلب نیشنل رجسٹر میں آپ کا نام نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ جب آدمی کا نام بھارت میں، آپ کا نام راشن کارڈ میں نہیں ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہیں آپ راشن کارڈ میں نام جوڑنے کے لیے بلاک جاتے ہیں، ممبر کے پاس جاتے ہیں، ڈیلر صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ نام نہیں ہے تو جوڑنے کے لیے پرکریا ہوتا ہے، جیسے ابھی ووٹر لسٹ میں نام جوڑنے کے لیے پرکریا چالو ہے۔ ہمارا نام NRC میں نہیں ہے تو جناب کوئی پرکریا ہونا چاہیے نا نیشنل رجسٹر میں نام درج کرنے کے لیے۔ ہم اگر یہاں پر 50 سال سے رہ رہے نہیں ہیں، NRC میں نام نہیں آیا، غلطی ہو گئی، فالٹ ہو گیا، تو کوئی نہ کوئی آپشن ہونا چاہیے، نہیں ہے کوئی آپشن۔ NRC میں نام چھٹا، دوبارہ نام داخل کرنا چاہیں گے، نہیں ہوگا۔ ڈائریکٹ CAA سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، ہندو بھائیوں کا نام NRC میں چھٹے گا تو دوبارہ ان کا نام لیا جائے گا۔ دوبارہ نام لیے جانے کے لیے CAA ہے ان کے لیے، اور آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اسی بات کی تو لڑائی تھی کہ ہندوؤں کا نام لیا جائے گا، CAA بنا ہندوؤں کے لیے، تو اس CAA کے اندر مسلمانوں کا نام کیوں نہیں ہے؟ اگر NRC میں مسلمانوں کا نام چھٹا ہے تو پھر مسلمانوں کو دوبارہ ری رجسٹر کرنے کے لیے تو CAA کے ذریعے سے مسلمانوں کا نام دوبارہ داخل ہونا چاہیے۔ لیکن سمویدھان میں یہ لکھ دیا گیا سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں کہ ہندو کو لیا جائے گا، مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یہ ہے اصل میں، اس پر نہیں لکھیں گے مضمون، لکھو بیٹے مضمون، اس پہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے قلم میں کتنی طاقت ہے، تب جانیں گے کہ تم قوم کے رہبر رہنما۔ 100 مرتبہ ہم نے تقریر کی ہے CAA it is unconstitution۔ equality before the law, the equal protection of the laws۔ جانتے ہو سمویدھان، پڑھو نہ جا کر سمویدھان، تب جا کر فیس بک پہ لکھنا۔ بہت آسان ہے مولانا عبداللہ کے خلاف الزام ترازی اور ان کو اس مسلک سے ایک دم بالکل بین کر دو، سیمانچل سے نکال دو، دیش سے بھگا دو۔ ہماری ان غلط کرتوت کی وجہ سے ایک داعی اسلام اس دیش سے چلے گئے نعمت عظمیٰ کے طور پر۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تبھی ہم پروٹیسٹ کرتے۔ پیس ٹی وی کہاں چلا گیا؟ ڈیلی ہفتے میں ایک بار سننے کو ملتا تھا قرآن کی بات، توریت کے حوالے سے، زبور کے حوالے سے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے ہے کوئی بات کرنے والا؟ نہیں، ہم نے ان کا احترام ہی نہیں کیا، چھین لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ہم پر بینڈ لگا کر، ہم پر الزام لگا کر کیا کرو گے؟ ہم کو مائک سے دور کر دیں گے، کوئی بات نہیں، مائک سے دور کر دیں گے تو کیا ہم مر جائیں گے؟ نہیں مریں گے انشاءاللہ، دوسرا بہت سارا فیلڈ ہے۔ لیکن آپ اپنی خیریت مناؤ کہ اگر آپ بزدل ہو، ظالم کے سامنے میں آپ کی زبان نہیں کھلتی ہے تو آپ کی آنے والی نسل گونگی اور بہری ہوگی، آدیواسی کی طرح زندگی گزاریں گے، دلت کی طرح زندگی گزاریں گے۔ بہرکیف جذبات میں نے بہت ساری باتیں بولی ہے، اس وقت میں بہت سارے لوگوں کو تکلیف تو ہوگی میری اس کلپ کو دیکھ کر کے، لیکن معذرت خواہ میری ذات پر حملہ کیا گیا، بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ، بہت غلط بیانی سے کام لیا گیا۔ یہ تمام چیزیں میں خارج کرتا ہوں، ہمارے بیان سے ان کا کوئی سمبند نہیں ہے۔ غلط افواہیں، غلط باتیں پھیلائی جاتی ہے۔ ہم اپنے دیش میں رہتے ہیں، ہم اپنے دیش کی بات کریں گے، یہاں کی بارے میں جو غلط پالیسی ہم کو کیسے زندگی گزارنی اس کی رہنمائی رہبری کریں گے، قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ہم کسی اور کی بات نہیں کرنا چاہتے۔